بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، پہلے یہ ایک کلپ سنیے، پھر اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ فلاں دربار کی نیاز ہے، شریعت کا مسئلہ سن لو سارے سندھ کے بھائیوں۔ آپ کے گھر میں غیر اللہ کے نام کی منت منوتی والا گوشت آیا، مٹھائی آئی، چاول آئے، یہ گوشت کتے کے آگے ڈالنا بھی حرام ہے۔ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اگر کسی بابے، کسی دربار کی کوئی نیاز آپ کے پاس آئی، چاول آئے، مٹھائی آئی، گوشت آیا، تو یہ کتے کے سامنے بھی ڈالنا حرام ہے۔ اب دیکھیں، نہ اس کے پاس اس کی کوئی دلیل قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، اور نہ ہی فقہائے کرام کا کوئی قول ہے۔ یہ بالکل بندہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ فسادی ہے۔ اب دیکھیں، بابے یہ کن کو کہتے ہیں؟ داتا گنج بخش علی اجویری بزرگ ہیں، ان کو کیسے یہ لفظوں میں کہہ رہا ہے ان کے نام کا؟ یعنی یہ کہا جاتا ہے نا کہ داتا صاحب کے لیے اصالِ ثواب کرتے ہیں، حضور غوث پاک کے لیے اصالِ ثواب کرتے ہیں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے لیے اصالِ ثواب کرتے ہیں۔ تو یہ شخص کہہ رہا ہے جس نے کسی کے اصالِ ثواب کے لیے، یہی کچھ تو ہم کرتے ہیں، کیونکہ جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے وہ ہمارا ہے، اور ہم سے بہتر ہمارے عقیدے کو دوسرا کوئی شخص نہیں جانتا، اور نہ ہی کسی کو زیادہ معلومات ہیں۔ جب ہم بزرگان دین کے اصالِ ثواب کرتے ہیں، اور یہ ہمارا ایسے فسادی لوگوں کو، پوری دنیا کے فسادیوں کو چیلنج ہے، یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں کہ فوت ہونے کے بعد کسی بزرگ کو یا کسی عام مسلمان کو اصالِ ثواب کرنا، یہ نہ قرآن پاک کی کسی آیت میں نفی دکھا سکتے ہیں، نہ نہیں دکھا سکتے ہیں، نہ منع دکھا سکتے ہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فرمان دکھا سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ کوئی فوت ہو جائے تو اس کو اصالِ ثواب نہ کرنا، نہ کسی مزار کے وہاں سے جو لنگر آئے، تبرک آئے، وہ کتے کے آگے ڈالنے سے بھی زیادہ حرام ہے۔ یہ کسی جگہ نہ قرآن میں موجود ہے، نہ حدیث میں موجود ہے، یہ اپنی طرف سے ہی خرافات بک رہا ہے، اور یہ شخص اتنا فسادی ہے، اور اس پر اس نے وہ آیت تلاوت کی ہے کہ جس کا موضوع سے تعلق ہی نہیں ہے، وما اہل لغیر اللہ بہ، اس کا اس نے یہ معنی کیا ہے کہ جو اللہ کے غیر کا نام لیا جائے تو وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو پھر یہ گائے کے ساتھ کیوں مخصوص ہے، یہ بکرے کے ساتھ کیوں مخصوص ہے، یہ اونٹ کے ساتھ کیوں مخصوص ہے؟ یہ تو پھر اس کے نزدیک تو جس پر بھی غیر کا نام آئے تو وہ حرام ہونی چاہیے، جو اس نے ضابطہ بیان کیا، حالانکہ یہ ضابطہ اس کا بالکل غلط ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ کا معنی یہ نہیں ہے جو یہ کر رہا ہے، اس کا معنی آئیے ہم آپ کو صحیح بتاتے ہیں۔ اس کا معنی ہے کہ جو جانور ذبح کیا جائے، ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام آئے تو وہ حرام ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی پیروں کو ماننے والے، کوئی بزرگوں کو ماننے والے، کوئی صوفیاء کو ماننے والے، علماء ربانیین کو ماننے والے، داتا گنج بخش علی اجویری کو ماننے والے، حضور غوث پاک کو ماننے والے، حضرت بابا صاحب کو ماننے والے، خواجہ صاحب کو ماننے والے، کوئی بھی ذبح کے وقت کسی جانور پر اللہ کے علاوہ نام ہی نہیں لیتے، نہ کسی بزرگ کا لیتے ہیں، نہ کسی فرشتے کا لیتے ہیں، نہ کسی نبی کا لیتے ہیں، نہ کسی صوفی کا لیتے ہیں، نہ کسی پیر کا لیتے ہیں، نہ کسی فقیر کا لیتے ہیں۔ تو یہ شخص کتنا بڑا فساد ڈال رہا ہے کہ غیر خدا کا نام جس پر بھی آ جائے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو ان کو صرف بزرگوں سے دشمنی ہے، اولیاء اللہ سے دشمنی ہے، ان کو صاحب مزار لوگوں سے دشمنی ہے۔ تو پھر کوئی شخص کہے کہ جی یہ بزرگوں کو مانتے، کوئی بھی بزرگوں کو یہ نہیں مانتے، بزرگوں کو مانتے ہیں تو صرف اہل سنت و جماعت مانتے ہیں، جو غوث پاک کے مرید ہیں، جو امام محمد رضا رحمہ اللہ کے پیروکار ہیں، وہ مانتے ہیں۔ یہ شخص
झूठा है। ये जो आयत इसने पढ़ी है उस आयत का तर्जमा भी इसको नहीं आता, गलत तर्जमा किया है। हम इसको और इसके तमाम नजरियात से इत्तेफाक करने वाले तमाम फसादियों को पूरी दुनिया में चैलेंज करते हैं। जिसका दिल चाहता है आके हमारे साथ मैदान लगा के देख ले, हम साबित करेंगे कि इसाले सवाब करना किसी जगह पर भी मना नहीं है, ना कुरान में, ना हदीस में, ना आइमा के नज़दीक, ये सिर्फ फसादियों के नज़दीक हराम है। और फिर ये देखने कहते हैं कि जिस मिठाई पर एक बुजुर्ग का नाम आ गया, दरबार से वो मिठाई आ गई, गोश्त आ गया, चावल आ गए, तो कुत्ते के आगे भी डालने से हराम है। देखें कितना ये लोगों में इंतशार और फसाद और फिरका वारियत फैला रहा है। ऐसे लोगों की तरफ बिल्कुल तवज्जो ना कीजिए, ये फसादी और फिरका वारियत फैलाने वाले लोग हैं। और ऐसे फसादियों का जवाब देना वो अहले हक का ये शुरू से ही तरीका रहा है और ये रहेगा।